السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، پچھلی نشست میں اسلام نے ہمیں جو قانون وراثت دیا ہے اس کی اہمیت اور ضرورت پر بات کی تھی۔ آج اسلام میں تقسیم وراثت کے حوالے سے یہ دوسری نشست ہے جس میں ہم تاریخ اور پس منظر تھوڑا سا بیان کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں چوتھی سورت النساء میں آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 176، یہ تین آیات ہیں جس میں بڑی سادگی اور اختصار اور جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بے مثال وراثت کا ضابطہ دیا ہے۔ تو اس کا پس منظر کیا تھا؟ اسلام کے دیے گئے وراثت کے ضابطے سے پہلے معاشرے میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے کیا بے ضابطگیاں پائی جاتی، کیا اخلاق پایا جاتا، خاص طور پہ عربوں میں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، ان کی کیا حالت تھی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے یہ کتاب مبین دے کر معاشرے کی اصلاح کی اور اسی معاشرے کو دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بنایا۔ محترم ناظرین، یہ جو آیات 11 اور 12 ہیں ان کا پس منظر جان لینا چاہیے، جسے شان نزول بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اسلام کے دیے گئے ضابطۂ وراثت سے پہلے کی صورتحال پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ عرب کے معاشرے میں خاص طور پہ عورتیں اور جو بچے ہوتے، خاص طور پہ یتیم بچے، اور اسی طرح جو بوڑھے لوگ ہوتے، کمزور لوگ ہوتے معاشرے کے، بالخصوص وہ ترکے کے تقسیم میں اپنے حصے سے محروم ہو جاتے، اور جو زوراور ہوتے، طاقتور ہوتے، وہ اس کو ہتھیا کے لے جاتے۔ جہاں تک عورت کا معاملہ ہے تو عورتوں کو ترکے میں سے حصہ دینے کا کوئی دستور نہ تھا، بلکہ الٹا عورت کو ترکہ سمجھ لیا جاتا، عورت خود ورثہ شمار ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس ذلت کے مقام سے نکال کر اسے وراثت میں حصہ دار بنا دیا۔ اسی طرح ورثے کے مالک صرف وہ بیٹے سمجھے جاتے کہ جو دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے قابل ہوتے اور انتقام لے سکتے، اور جو چھوٹے ہوتے، کمزور ہوتے، ان کو ترکہ سے محروم کر دیا جاتا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان محرومین کو بھی ان کا حق دلایا ہے۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیات 11، 12 اور 176 کا ذکر کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وراثت کا ضابطہ۔ اس سے قبل عربوں میں کسی بھی مرنے والے مرد یا عورت کے ترکے کی تقسیم کے 3 طریقے رائج تھے۔ ایک طریقہ ایک دوسرے سے عہد، کوئی شخص کسی دوسرے کو کہہ دیتا کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث تو میرا وارث۔ تو ایک دفعہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ یہ عہد کر لیتا، اس کے بعد اس کے جو باقی ورثاء ہوتے، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اس کے بہن بھائی، وہ سب اس کے ترکہ سے محروم کر دیے جاتے۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا لے پالک بنا کر کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے ورثے یا ترکے کا حقدار بنا دیا جاتا۔ لے پالک جسے متبنہ بھی کہتے ہیں، تو وہ جس کے زیر کفالت ہوتا، اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے پورے ترکے اور ورثے کا حقدار بن جاتا۔ اور تیسری بات، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کر دیا کہ اولاد میں صرف وہ بچے وارث سمجھے جاتے کہ جو نیزہ یا تلوار اٹھا کے لڑنے کے قابل ہوتے اور انتقام لے سکتے۔ اسلام نے یہ جو پہلے 2 طریقے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد کر لینا یا پھر کسی کو لپالک بنا کر باقی ورثاء کو محروم کر دینا، دونوں کو کلیتاً منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اور تیسرے طریقے میں اصلاح کر دی کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی اور والدین کو اور چھوٹے بچوں کو بھی ترکہ اور ورثہ میں اب حق ملا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات نمبر 11، 12 اور 176 میں ان کے حصے مقرر فرما دیے۔ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی یہ جو اسلام کا قانون وراثت ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے اس کے دیے جانے سے قبل جب مسلمان مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے جو رہنے والے مسلمان انصار تھے، ان کے ساتھ جو مکہ سے مدینہ گئے تھے مسلمان مہاجرین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا ایک سلسلہ مواخات قائم کیا جس کو بھائی چارہ کہتے ہیں، اور ان کو ایک دوسرے کا وارث بنا دیا۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد وراثت کی اس بنیاد کو بھی ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ ابتدا میں جب یہ میراث سے متعلقہ احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں پر وصیت کو فرض کیا گیا تھا کہ وہ اپنے اقرباء کے متعلق وصیت کر جائیں تاکہ ان کے بعد خاص طور پہ ان کا جو ترکہ اور ورثہ ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ لیکن جب یہ قانون میراث کے احکامات آ چکے تو اس کے بعد وصیت
کی فرضی حیثیت ختم ہو گئی اور اختیاری رہ گئی اور اس کو محدود کر دیا گیا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنی وصیت کے ذریعے سے اس قدر عدل اور انصاف کا تقاضا پورا نہیں کر سکتا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے ضابطے میں اللہ نے کمال عدل کے ساتھ حقداروں کو ان کا حق جو ہے وہ دے دیا، حقداروں کے حق کا تعین فرما دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ دادوں میں اور تمہارے بیٹے پوتوں میں کون نفع کے اعتبار سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، یہ مرنے والے کے ترکے کے اندر ان اقربا کے لیے یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ معزز ناظرین، ان آیات کا ایک سالڈ پس منظر جو ہے وہ ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ترمذی شریف کی کتاب الفرائض میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، ان بچیوں کا باپ سعد جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ترکہ چھوڑا ان کے چچا یعنی سعد کے بھائی نے ان پر قبضہ کر لیا ہے، اب ان بچیوں کے لیے کچھ نہیں بچا، اب ان کا نکاح کیسے ممکن ہوگا؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی خود فرمائیں گے، اور پھر یہ آیات میراث نازل ہوئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا یعنی سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ یہ جو سعد کا ترکہ ہے، ورثہ ہے، اس میں 2/3 اس کی 2 بچیوں کو دے دو، اور 8واں حصہ سعد کی بیوی یعنی ان بچیوں کی ماں کو دو، اور باقی جو بچے گا وہ تمہارا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے قانون وراثت کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ تو ان آیات کا شان نزول بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، بخاری شریف کی کتاب الوصایا اور مسلم شریف کی کتاب الایمان میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک، جادو، قتل ناحق، سود، یتیم کا ناحق مال کھانا، اللہ کے کاز کے لیے لڑائی میں مسلمانوں کی جماعت سے پیچھے بھاگنا، اور پاک دامن خواتین پر تہمت لگانا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں نے کچھ لوگ دیکھے کہ جن کے لب اونٹوں کے لبوں کی طرح لٹک رہے تھے، اور ایک فرشتہ ان لبوں کو کھول کر ان میں انگارے ڈال رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نیچے سے نکل جاتے اور وہ درد سے چیخ و پکار کرتے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا ناحق مال ہڑپ کر جاتے۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی اسی سلسلے کے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔